پنجاب کے ضلع سرگودا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام چک مہتاب تھا۔ گاؤں کی گلیاں کچی تھی، گھروں کی دیواریں مٹی کی تھی اور شام ہوتے ہی پورا علاقہ خاموشی میں ڈوب جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے مگر ہر گھر کی اپنی کہانی تھی۔ انہی گھروں میں سے ایک چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے مکان میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید علی تھا۔ زید کی زندگی بچپن سے ہی آسان نہیں تھی۔ اس کے والد ایک مزدور تھے جو دوسرے زمینداروں کے کھیتوں میں کام کر کے گھر چلاتے تھے۔ ان کے ہاتھ ہمیشہ مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور چہرے پر تھکن واضح ہوتی تھی، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے تھے، بیٹا، غربت شرمندگی نہیں ہوتی مگر علم نہ ہونا ضرور شرمندگی ہے۔ زید کو وہ الفاظ آج بھی یاد تھے، مگر جب زید صرف 11 سال کا تھا تو اس کے والد شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ گاؤں میں ڈاکٹر تو تھا نہیں اور شہر لے جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ چند دنوں کی بیماری کے بعد ایک سرد رات میں اس کے والد دنیا سے چلے گئے۔ اس رات گھر میں صرف دو آوازیں تھیں، ہوا کی سرسراہٹ اور اس کی ماں حلیمہ بی بی کی خاموش سسکیاں۔ اس دن کے بعد حلیمہ بی بی نے خود کو مضبوط بنا لیا۔ وہ ہر صبح فجر سے پہلے اٹھتی، آٹا گوندتی، پکوڑے اور سموسے بناتی اور گاؤں کے چھوٹے بازار میں بیچنے چلی جاتی۔ زہد اکثر دروازے پر بیٹھ کر اسے جاتا دیکھتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے لڑ رہی ہے۔ زید دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اسے زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنا پسند تھا۔ گاؤں کے امام مولانا قاسم رشید نے ایک دن اس کی قرآن کی تلاوت سنی تو وہ چونک گئے۔ اتنی خوبصورت اور درست تلاوت ایک کم عمر لڑکے میں کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ مولانا قاسم نے اسی دن زید کی ماں کو مسجد میں بلایا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، باجی، آپ کا بیٹا عام بچہ نہیں ہے، اگر اسے صحیح تعلیم مل جائے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ حلیمہ بی بی کچھ دیر خاموش رہیں۔ مدرسہ شہر میں تھا، خرچ بھی تھا اور بیٹے سے دوری بھی، مگر آخر کار انہوں نے ہمت کر لی۔ چند ہفتوں بعد زہد کو لاہور کے قریب ایک پرانے مگر معروف مدرسے جامعہ دارالہدیٰ میں داخل کرا دیا گیا۔ مدرسے کی عمارت پرانی تھی، دیواروں میں دراڑیں تھیں، کمروں میں پنکھے بمشکل چلتے تھے اور کبھی کبھی بجلی بھی غائب ہو جاتی تھی، مگر زید کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ یہاں اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا اور مسجد میں جا کر قرآن پڑھتا۔ باقی طلباء اکثر نیند میں ہوتے تھے مگر زید ہمیشہ سب سے پہلے پہنچ جاتا۔ اس کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے تھے اور ایک پرانی چپل جو کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ مدرسے کے استاد اکثر اس کی سادگی اور ایمانداری کی مثال دیتے تھے۔ اگر کسی طالب علم کا پیسہ گم ہو جاتا تو زید اسے ڈھونڈ کر واپس کر دیتا۔ اگر کسی کو مدد چاہیے ہوتی تو وہ فوراً آگے آ جاتا۔ ایک رات مدرسے کے محترم مولانا سلیم فاروقی مسجد سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ہلکی سی روشنی جل رہی ہے۔ جب وہ قریب گئے تو دیکھا کہ زید اکیلا بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ مولانا صاحب نے حیرت سے پوچھا، بیٹا، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ زید نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، حضرت، میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب کچھ لمحے خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ اس لڑکے کے دل میں ایک خاص سچائی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے زید کے لیے ایک ایسی تقدیر لکھ رکھی ہے جس کا اندازہ ابھی کسی کو نہیں تھا۔ چند دن بعد مدرسے میں ایک ایسا مہمان آنے والا تھا جو زید کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا، اور اس ملاقات کے بعد زید کی سادہ زندگی ایک ایسی کہانی میں بدلنے والی تھی جس میں محبت، قربانی اور ایک ایسا راز چھپا تھا جسے جان کر کسی کا بھی دل کانپ اٹھتا۔ جامعہ دارالہدیٰ میں زید کی زندگی ایک ہی ترتیب سے گزرتی تھی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، وضو کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا، پھر قرآن کی تلاوت اور دن بھر درس میں مصروف رہنا۔ 8 سالوں میں اس کی عادتیں ایسی بن چکی تھیں کہ مدرسے کے زیادہ تر طالب علم اسے مثال کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کم بولتا تھا مگر جب بھی بولتا تو ادب اور سکون کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاموش سنجیدگی ہوتی تھی، جیسے وہ اپنی عمر
سے زیادہ زندگی دیکھ چکا ہو۔ اس شام بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور مدرسے کے صحن میں ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ طلباء وضو کے لیے کنویں کے پاس جمع تھے۔ زید بھی وہاں کھڑا لوہے کی بالٹی سے پانی کھینچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹی اور پانی سے بھیگے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا۔ اسی دوران مدرسے کا سینئر طالب علم حماد خان تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ حماد عام طور پر کم ہی کسی طالب علم کو بلاتا تھا، اس لیے جب وہ زید کے سامنے رکا تو زید کو فوراً احساس ہو گیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ حماد نے مختصراً انداز میں کہا، زید، مولانا سلیم صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ ابھی؟ زید کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ مولانا سلیم فاروقی مدرسے کے محتمم تھے اور ہر طالب علم ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ وہ عام طور پر کسی کو بغیر وجہ نہیں بلاتے تھے۔ زید نے فوراً ہاتھ دھوئے، اپنے کپڑوں پر لگے پانی کو جھاڑا اور آہستہ آہستہ مولانا صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مدرسے کے صحن میں اس وقت عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ طالب علم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مولانا صاحب کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، ایک سادہ سا مکان جس کی سفید دیواروں پر وقت کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ دروازے کے باہر ایک پیلا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی زمین پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ زید دروازے کے سامنے رکا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے دستک دی۔ السلام علیکم۔ اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام، آ جاؤ زید۔ زید نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک لکڑی کی میز، چند کرسیاں اور دیوار پر لٹکا ایک پرانا کلاک۔ مگر زید کی نظر فوراً ایک ایسے شخص پر جا کر ٹھہر گئی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک اجنبی آدمی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ اس نے مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تھکن کے ملے جلے آثار تھے۔ اس کے سفید بال اور گہری آنکھیں کسی ایسے شخص کی نشانی تھی جس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہو۔ وہ خاموشی سے زید کو دیکھ رہا تھا۔ زید نے ادب سے سلام کیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ مولانا سلیم فاروقی نے آہستہ سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور زید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، زید، تم یہاں کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ زید نے نظریں جھکا کر جواب دیا، حضرت، تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ مولانا صاحب نے سر ہلایا، اور تمہیں یہاں کی زندگی سے کوئی شکایت تو نہیں؟ نہیں حضرت، بالکل نہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ الفاظ سوچ کر بولنا چاہتے ہوں۔ آخر کار انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، زید، آج ہم تم سے ایک اہم بات کرنے والے ہیں۔ زید نے پہلی بار تھوڑا سا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوال پیدا ہو رہے تھے۔ اسی لمحے وہ اجنبی شخص پہلی بار بول اٹھا۔ اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی، بیٹا، تمہارا نام زید ہے نا؟ جی۔ وہ شخص کسی لمحے تک زید کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی، جیسے وہ کسی پرانے زخم کو یاد کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ کمرے کا ماحول اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ مولانا سلیم نے زید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زید، ہم تمہیں ایک ذمہ داری دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر زید کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری کیا ہے، مگر اسے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی یہ گفتگو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، اور حقیقت میں یہی ہونے والا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اب پہلے سے زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ زید کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو بات ابھی کہی جانے والی ہے وہ اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ مولانا سلیم فاروقی نے اپنی کرسی پر ذرا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے زید کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح شفقت تو تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی بھی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، زید، تمہیں یاد ہے جب تم یہاں آئے تھے؟ زید نے سر ہلایا۔ جی حضرت۔ مولانا صاحب ہلکا سا مسکرائے۔
تم ایک دبلا پتلا سا لڑکے تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور آنکھوں میں خواب۔ زید نے نظریں جھکا لی۔ وہ لمحہ اسے آج بھی یاد تھا جب اس کی ماں اسے مدرسے کے دروازے تک چھوڑ کر گئی تھی۔ مولانا صاحب نے بات جاری رکھی، ان 8 سالوں میں ہم نے تمہیں قریب سے دیکھا۔ تمہاری محنت، تمہارا صبر، تمہاری دیانتداری، یہ سب کچھ ہم سے چھپا نہیں۔ زید خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مولانا صاحب یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں۔ اسی دوران وہ اجنبی شخص جو اب تک خاموش تھا آہستہ سے آگے جھکا۔ اس کی آنکھیں سیدھی زید پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا میں تمہیں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ زید نے ادب سے جواب دیا، جی فرمائیں۔ اس شخص نے گہری سانس لی، جیسے وہ کوئی بھاری بات کہنے والا ہو۔ اگر تمہیں اچانک ایک ایسی ذمہ داری دی جائے جس کے لیے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ زید چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ سوال عجیب تھا، مگر اس کے ذہن میں بچپن سے ہی ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی، اعتماد اور اطاعت۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ ذمہ داری درست ہو اور میرے بڑوں کا فیصلہ ہو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ کمرے میں بیٹھے دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مولانا سلیم نے آہستہ سے میز پر رکھے کپ کو ایک طرف کیا اور سیدھے زید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زید اگلے ہفتے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی زید کے ذہن میں جیسے شور سا مچ گیا۔ چند لمحوں تک اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے کیا سنا ہے۔ شادی؟ یہ لفظ اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ ہمیشہ تعلیم، عبادت اور اپنی ماں کے خواب پورے کرنے پر رہی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوال اٹھے، کس سے شادی؟ کیوں؟ اتنی اچانک؟ مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ مولانا صاحب نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تو نرمی سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ خبر تمہارے لیے اچانک ہے، مگر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اجنبی شخص نے پہلی بار واضح انداز میں بات کی، زید میری ایک بیٹی ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گیا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس کا نام عالیہ ہے۔ زید خاموش بیٹھا رہا۔ اس شخص نے بات جاری رکھی، وہ ایک پولیس افیسر ہے، مضبوط ہے، بہادر ہے، مگر اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے۔ زید کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ مولانا سلیم نے دھیرے سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے شادی کرو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ زید کے ذہن میں سینکڑوں خیالات گھوم رہے تھے۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو قریب سے دیکھا تک نہیں تھا، اور اب اچانک اسے بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے گا جسے وہ جانتا بھی نہیں۔ مولانا صاحب آہستہ سے پوچھا، کیا تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ زید کے دل میں واقعی بہت سے سوال تھے، مگر اس کے دل میں اپنے استاد پر اعتماد بھی تھا۔ اس نے نظریں جھکائی اور دھیرے سے کہا، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ سن کر وہ اجنبی شخص چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ تمہیں جزا دے بیٹا۔ مگر زید کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ اس فیصلے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ عالیہ کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، اور وہ راز ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اگلے چند دن زید کے لیے عجیب سے گزرے۔ بظاہر اس کی زندگی ویسے ہی تھی جیسے ہمیشہ رہی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، مسجد جاتا، قرآن پڑھتا اور پھر درس میں بیٹھ جاتا، مگر اس کے دل کے اندر ایک مسلسل بے چینی موجود تھی۔ شادی، یہ لفظ اب بار بار اس کے ذہن میں گونجتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ابھی اس کی ذمہ داری صرف علم حاصل کرنا اور اپنی ماں کو فخر محسوس کروانا ہے، مگر اب اچانک اس کی زندگی ایک نئے راستے پر جا رہی تھی۔ مدرسے کے زیادہ تر طلباء کو ابھی اس خبر کا علم نہیں تھا، مگر مولانا سلیم اور وہ اجنبی شخص خاموشی سے تمام انتظامات کر رہے تھے۔
चौथे दिन सुबह के वक्त मदरसे के सेन में एक गैर मामूली मंजर नजर आया। एक स्याह रंग की सरकारी गाड़ी मदरसे के दरवाजे के सामने आकर रुकी। मदरसे के तलबा हैरान होकर उसे देखने लगे। इस सादा जगह पर ऐसी गाड़ी कम ही आती थी। जैद इस वक्त मस्जिद के बाहर झाड़ू लगा रहा था। जब उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी तो उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। पहले वही अजनबी शख्स बाहर निकला जो चंद दिन पहले मौलाना सलीम के कमरे में बैठा था। उसके बाद गाड़ी के दूसरे दरवाजे से एक औरत बाहर उतरी। वो लंबी कामत की मालिक थी। उसने पुलिस की हल्की भूरी वर्दी पहन रखी थी और उसके सर पर सादा सा दुपट्टा था। उसके चेहरे पर सख्ती और वकार दोनों मौजूद थे। वो थी आलिया सिकंदर। उसके कदम मजबूत थे, जैसे वो जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर चलने की आदी हो। मगर जब उसकी आंखें ऊपर उठीं तो जैद को एक अजीब सी बात महसूस हुई। उन आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो उदासी जो आमतौर पर सिर्फ उन लोगों की आंखों में नजर आती है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। मौलाना सलीम भी घर से बाहर आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैद इधर आओ। जैद आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। उसके कदम पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहे थे। जब वो करीब पहुंचा तो मौलाना सलीम ने दोनों की तरफ इशारे करते हुए कहा, जैद ये आलिया है। जैद ने नजरें झुकाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। आलिया ने मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ मजबूत थी मगर उसके अंदर कहीं न कहीं थकन भी छुपी हुई थी। चंद लम्हों के लिए वहां अजीब सी खामोशी छा गई। मौलाना साहब ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, तुम दोनों चंद मिनट बात कर लो। ये कहकर वो और आलिया के वालिद अंदर चले गए। अब सियन में सिर्फ दो लोग खड़े थे। वो ऐसे लोग जो चंद दिन बाद मियाँ बीवी बनने वाले थे मगर इस वक्त एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी थे। हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। आखिरकार आलिया ने खामोशी तोड़ी, आप जैद हैं? जैद ने सर हिलाया, जी आलिया। आलिया ने सियन की तरफ नज़र दौड़ाई, ये जगह काफ़ी पुरसकून है। जैद ने जवाब दिया, जी यहाँ जिंदगी सादा है। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी मगर वो मुस्कुराहट अजीब थी। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई शख्स सिर्फ रस्मी तौर पर मुस्कुरा रहा हो, उसके पीछे दिल की खुशी मौजूद न हो। कुछ लम्हे गुजर गए, फिर आलिया ने अचानक कहा, मुझे उम्मीद है ये सब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैद ने हैरत से उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? आलिया ने चंद लम्हे जैद की आंखों में देखा, फिर उसने नजरें हटा ली। मेरा मतलब अचानक शादी। जैद ने आहिस्ता से कहा, अगर ये अल्लाह का फैसला है तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सुनकर आलिया चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासर आया, जैसे वो जैद के जवाब को समझने की कोशिश कर रही हो। उसी लम्हे घर के अंदर से मौलाना साहब की आवाज़ आई, जैद। जैद ने आलिया की तरफ देखा। दोनों ने मुख्तसर सा सर हिलाया। वो अंदर चला गया मगर आलिया वहीं खड़ी रही। हवा दोबारा चली। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे से वो मसनूई मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जगह एक गहरा दुख ज़हर हो गया। एक ऐसा दुख जिसका राज अभी जैद को मालूम नहीं था मगर बहुत जल्द वो राज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। चंद दिन ऐसे गुजरे जैसे वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। मदरसे के अंदर सब कुछ बज़ैर मामूल के मुताबिक था मगर जैद के दिल के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। वो अपनी रोज़मर्रा की इबादत और तालीम में मसरूफ़ तो रहता था लेकिन उसके जहन में बार बार एक ही बात गूंजती रहती थी, निकाह, शादी का दिन बिल आखिर आ ही गया। उस दिन सुबह का आसमान हल्का सा अबर आलूद था। ठंडी हवा चल रही थी और मदरसे के सहन में एक अजीब सी खामोशी थी। आम दिनों में तलबा की आवाज़ें गूंजती थी मगर आज माहौल कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। जैद अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका सबसे अच्छा सफ़ेद कुर्ता रखा था। ये वही कुर्ता था जो वो सिर्फ ईद के दिन पहनता था। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे जब वो उसे उठाकर पहनने लगा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। हमाद अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला,
آج تو ہمارے زید صاحب دولہا بن رہے ہیں۔ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اس کے دل کی دھڑکن واضح طور پر تیز تھی۔ اللہ آسانی کرے، حماد نے اس کی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ نکاح کی تقریب مدرسے کے محتمم کے گھر کے کمرے میں رکھی گئی تھی۔ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، نہ کوئی شور، نہ کوئی بڑی محفل، صرف چند لوگ موجود تھے۔ مولانا سلیم فاروقی، عالیہ کے والد سکندر صاحب، 2 گواہ اور چند سینئر طلباء۔ کمرہ سادہ تھا، فرش پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ زہد کو کمرے کے بیچ میں بٹھایا گیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھولا۔ عالیہ اندر آئی۔ آج وہ پولیس یونیفارم میں نہیں تھی۔ اس نے ہلکے کریم رنگ کا سادہ لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر سفید دوپٹہ تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی موجود تھی۔ وہ کمرے کی ایک طرف بیٹھ گئی۔ زید نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سنجیدہ تھے، کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا تھا۔ مولانا صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ انہوں نے دعا پڑھی اور پھر سکندر صاحب کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ عالیہ کے والد آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جب انہوں نے زید کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی، امید بھی اور درد بھی۔ انہوں نے گہری آواز میں کہا، میں اپنی بیٹی عالیہ بنت سکندر کا نکاح تم زہد بن نوید کے ساتھ کرتا ہوں۔ حق مہر کے طور پر ایک قرآن پاک اور 50,000 روپے مقرر کیے جاتے ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر نظر زہد کی طرف تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے کہا، میں قبول کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے دوبارہ پوچھا، زید بن نوید، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زید نے اس بارے مضبوط آواز میں جواب دیا، جی مجھے قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی سوال کیا گیا اور زید نے پھر وہی جواب دیا، قبول ہے۔ مولانا صاحب نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ، نکاح مکمل ہوا۔ کمرے میں موجود لوگوں نے آہستہ سے مبارک ہو کہا مگر اس لمحے ایک عجیب سی خاموشی بھی موجود تھی، جیسے ہر شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی سوچ چل رہی ہو۔ نکاح کے بعد مولانا صاحب نے زید اور عالیہ کو ہاتھ ملانے کا کہا۔ زید نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عالیہ نے چند لمحے اس ہاتھ کو دیکھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، بہت ٹھنڈا، جیسے اس کے دل میں ابھی تک کوئی طوفان چھپا ہوا ہو۔ زہد نے پہلی بار واضح طور پر محسوس کیا کہ یہ شادی صرف 2 لوگوں کا ملاپ نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوئی تھی، کوئی ایسا راز جسے وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا، اور وہ راز جلد ہی اس کے سامنے آنے والا تھا۔ نکاح کے بعد شام آہستہ آہستہ رات میں بدلنے لگی۔ مدرسے کے صحن میں موجود چند لوگ رخصت ہو چکے تھے اور ماحول دوبارہ خاموش ہونے لگا تھا۔ مولانا سلیم فاروقی نے مدرسے سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گھر زید اور عالیہ کے لیے تیار کروا دیا تھا۔ گھر سادہ تھا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور سامنے ایک مختصر سا صحن جہاں ایک نیم کا درخت کھڑا تھا۔ یہی اب ان دونوں کا گھر تھا۔ زید دروازے کے باہر چند لمحوں کے لیے رکا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے تک وہ صرف ایک طالب علم تھا اور اب اچانک ایک شوہر بن چکا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، عالیہ اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ گھر کے اندر ہلکی سی روشنی تھی، ایک بلب چھت سے لٹک رہا تھا اور اس کی زرد روشنی دیواروں پر نرم سائے بنا رہی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر زید نے آہستہ سے کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ عالیہ نے سر ہلایا اور صحن کے پاس رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زید بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو 2 اجنبی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، جو اچانک ایک ہی زندگی میں داخل ہو جائے۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے آہستہ سے کہا،
آپ کو شاید یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہوگا۔ زید نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا، نیا ضرور ہے مگر عجیب نہیں۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پہلی بار تھوڑا سا حیرت کا تاثر آیا۔ پھر اس نے نظریں ہٹا لی۔ رات مزید گہری ہونے لگی۔ بیر نیم کے درخت کے پتے ہلکی ہوا میں سرسرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عالیہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ زید نے سوچا شاید وہ آرام کرنے جا رہی ہے، مگر چند منٹ بعد کچن سے برتنوں کی ہلکی آواز آنے لگی۔ جب وہ اندر گیا تو دیکھا کہ عالیہ چولہے کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ وہ چونک گیا۔ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالیہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ کوئی تکلیف نہیں۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں صحن میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، مگر گفتگو بہت کم تھی۔ زید نے محسوس کیا کہ عالیہ ہمیشہ ایک مخصوص فاصلے پر رہتی ہے۔ نہ وہ زیادہ سوال کرتی تھی، نہ زیادہ بات کرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلی صبح زید اپنی عادت کے مطابق فجر سے پہلے اٹھ گیا۔ وہ آہستہ سے بستر سے نکلا تاکہ عالیہ کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ وضو کے لیے باہر نکلا اور پھر مسجد کی طرف چل پڑا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے گھر کے اندر سے ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ دروازے پر رکا۔ کچن میں عالیہ کھڑی تھی۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ زید کو یہ منظر عجیب سا لگا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو اس کے لیے ناشتہ بناتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد عالیہ پلیٹ لے کر آئی۔ ناشتہ کر لیں۔ زید نے شکریہ کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ یہ ایک عجیب سا رشتہ تھا، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی قربت، بس احترام اور خاموشی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ زید نے کئی بار محسوس کیا کہ عالیہ کبھی بھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دور کہیں دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت عجیب سی اداسی آ جاتی تھی۔ ایک رات زید کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ گھر کے اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آیا۔ پھر اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کے دل میں ایک نئی الجھن پیدا کر دی۔ عالیہ صحن میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ زید دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بیوی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد عالیہ نے جلدی سے آنسو پونچھے اور تصویر کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ زید نے جان بوجھ کر واپس قدم پیچھے کر لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے محسوس ہو کہ کسی نے اسے دیکھ لیا ہے، مگر اب زید کے دل میں ایک سوال پیدا ہو چکا تھا، وہ تصویر کس کی تھی اور عالیہ اسے دیکھ کر کیوں رو رہی تھی؟ زید کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ اس تصویر کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی ہے جو نہ صرف عالیہ کے دل کو توڑ چکی تھی بلکہ جلد ہی اس کی اپنی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ اس رات کے بعد زید کی نیند پہلے جیسی نہیں رہی۔ بستر پر لیٹے ہوئے بھی اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھومتا رہا، عالیہ کا صحن میں بیٹھ کر خاموشی سے رونا اور اس کے ہاتھ میں وہ تصویر کس کی تھی؟ یہ سوال اب اس کے دل میں مستقل جگہ بنا چکا تھا، مگر زید کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ فوراً کسی سے سوال کرے۔ وہ جانتا تھا کہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلدی چھیڑنے سے درد اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے اگلے دن بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ زندگی بغیر معمول کے مطابق چلتی رہی۔ زید صبح مسجد جاتا، مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ عالیہ بھی اپنی ڈیوٹی پر جاتی اور شام کو تھکی ہوئی گھر لوٹتی، مگر اب زید کے لیے ہر چیز بدل چکی تھی۔ وہ اب عالیہ کے چہرے کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی دور آسمان کو دیکھتی رہتی، کبھی اچانک خاموش ہو جاتی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہو، اور بعض اوقات اس کی آنکھوں میں وہی اداسی واپس آ جاتی تھی۔ ایک شام جب عالیہ ڈیوٹی سے واپس آئی تو وہ معمول سے زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے یونیفارم اتار کر ایک طرف رکھی اور خاموشی سے صحن میں بیٹھ گئی۔ زید نے کچن سے پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ عالیہ نے ہلکا سا مسکرا کر گلاس لے لیا۔ آج تھوڑا مشکل دن تھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اچانک عالیہ نے کہا، زید آپ کبھی سوال نہیں کرتے۔ زید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسا سوال؟ عالیہ نے آہستہ سے کہا، میری زندگی کے بارے میں۔
زید نے چند لمحے سوچا، پھر نرمی سے بولا، اگر آپ بتانا چاہیں تو سن لوں گا، اور اگر نہ بتانا چاہیں تو میں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عالیہ کے چہرے پر عجیب سا اثر آیا، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ اس نے نظریں نیچی کر لی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، نیم کے درخت کے پتے ایسا ایسا ہل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ زاہد خاموشی سے سن رہا تھا۔ عالیہ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ سے پولیس افیسر بننا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی چمک آئی۔ ٹریننگ کے دوران میری ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تھی۔ زاہد کا دل دھڑکنے لگا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، اس کا نام حمزہ فہیم تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زید نے اس کہانی میں کسی اور مرد کا نام سنا تھا۔ عالیہ کی آواز آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ بہت بہادر تھا، بہت سچا انسان۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری ڈیوٹی تھوڑی آسان ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے۔ زید نے سر جھکا لیا۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ تصویر کس کی ہوگی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی، مگر ایک دن ایک آپریشن کے دوران وہ رک گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ واپس نہیں آیا۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں ٹھہر گئے۔ زہد کے دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ وہ حمزہ کو کبھی نہیں جانتا تھا، مگر اس لمحے اسے عالیہ کے درد کا اندازہ ہو گیا تھا۔ عالیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ پھر عالیہ نے آہستہ سے کہا، وہ تصویر جو آپ نے اس رات دیکھی تھی۔ زید نے حیرت سے سر اٹھایا۔ عالیہ ہلکا سا مسکرائی، مجھے پتا تھا آپ نے دیکھ لیا تھا۔ زید کچھ نہ کہہ سکا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، وہ حمزہ کی تصویر تھی۔ یہ سن کر زید کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ عالیہ کے دل میں اتنی خاموشی کیوں تھی، مگر اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ مولانا سلیم نے اس شادی کے لیے اسے ہی کیوں چنا تھا، اور اس سوال کا جواب ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اس رات کے بعد زید کے دل میں عالیہ کے لیے ایک نیا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اسے صرف اپنی بیوی کے طور پر دیکھتا تھا، ایک ایسی عورت جسے اس کی اچانک شادی کر دی گئی تھی، مگر اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ عالیہ کے دل میں ایک ایسا زخم ہے جو ابھی تک تازہ ہے۔ حمزہ فہیم، یہ نام اب زہد کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عالیہ صرف کسی کو بھولنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایک ایسی یاد کے ساتھ زندہ تھی جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ رہی تھی۔ اگلے چند دن دونوں کے درمیان خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو اجنبیت سے پیدا ہوتی۔ اب اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی شامل تھی۔ ایک دوپہر جب عالیہ اپنی ڈیوٹی پر گئی ہوئی تھی، مدرسے کا ایک طالب علم زید کے پاس آیا، مولانا سلیم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ زید فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید اب کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ وہ مولانا صاحب کے گھر پہنچا، ایسا سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم۔ اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام، آ جاؤ زید۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زید نے دیکھا کہ مولانا سلیم کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا، مگر وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ زید زمین پر بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، گھر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زید نے سچائی سے جواب دیا، حضرت ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، مگر ابھی بھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے سر ہلایا۔ مجھے اندازہ تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، زہد ایک بات ہے جو تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ زہد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مولانا صاحب نے گہری سانس لی۔ حمزہ فہیم صرف عالیہ کا منگیتر نہیں تھا، وہ میرا شاگرد بھی تھا۔ زید چونک گیا۔
مولانا صاحب کی آنکھوں میں یادوں کی نمی تھی۔ وہ بچپن سے اس مدرسے میں پڑھتا تھا، یتیم تھا مگر بہت بہادر اور سچا لڑکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ پولیس افسر بنے گا تاکہ لوگوں کی حفاظت کر سکے۔ چند لمحوں کے لیے مولانا صاحب خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، جب وہ پولیس میں بھرتی ہوا تو ایک دن یہاں آیا تھا۔ زید خاموشی سے سن رہا تھا۔ مولانا صاحب کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی تھی۔ انہوں نے زید کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا تھا اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ عالیہ کی زندگی رک نہ جائے۔ زید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مولانا صاحب نے بات جاری رکھی، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں عالیہ کے لیے ایک اچھا انسان تلاش کروں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر مولانا صاحب نے آہستہ سے کہا، اور میں نے وہ انسان تم میں دیکھا۔ زید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں؟ مولانا صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں زید، تم، کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، تم صبر کرنا جانتے ہو، اور مجھے یقین تھا کہ تم عالیہ کو کبھی تکلیف نہیں دو گے۔ یہ سن کر زید کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ شادی محض اتفاق نہیں تھی، یہ ایک وعدے کا نتیجہ تھی۔ مولانا صاحب نے آخر میں کہا، یاد رکھو، عالیہ کو کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کے ماضی سے مقابلہ نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ چلنا سیکھے۔ زید نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کے دل میں اب ایک نئی ذمہ داری پیدا ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک امانت تھی، اور اب زید نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس امانت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے ان دونوں کے لیے ایک اور امتحان بھی لکھ رکھا ہے، اور وہ امتحان بہت جلد ان کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ اس شام جب زید مدرسے سے واپس گھر کی طرف چل رہا تھا تو اس کے قدم پہلے سے زیادہ آہستہ تھے۔ مولانا سلیم کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ اب اسے پوری کہانی معلوم ہو چکی تھی، عالیہ کے دل کا درد، حمزہ کا وعدہ، اور وہ ذمہ داری جو اب اس کے کندھوں پر تھی۔ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صحن میں ہلکی سی شام کی روشنی پھیل رہی تھی۔ نیم کے درخت کے پتے ہوا میں آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ عالیہ صحن کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی مگر اس کی نظریں اس پر نہیں تھیں، وہ کہیں دور دیکھ رہی تھیں۔ زید نے چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، عالیہ۔ عالیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ آ گئے؟ زید نے سر ہلایا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر اس بار زید جانتا تھا کہ اسے یہ خاموشی توڑنی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج میں مولانا صاحب سے ملنے گیا تھا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدل گیا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں جڑ گئیں۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ عالیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زید نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، انہوں نے مجھے حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ صحن میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر عالیہ نے بہت آہستہ سے کہا، مجھے معلوم تھا ایک دن آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور دکھ دونوں شامل تھے۔ زید نے نرمی سے کہا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ مگر یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ زید نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ عالیہ کی آواز تھوڑی کانپنے لگی، کیونکہ آپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سب کچھ بھول جاؤں، مگر بعض یادیں انسان کے اندر زندہ رہتی ہیں۔ زید خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے پہلی بار عالیہ کے درد کو اتنی واضح طور پر محسوس کیا۔ چند لمحوں بعد زید نے آہستہ سے کہا، عالیہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زید نے گہری سانس لی، میں آپ کی زندگی میں حمزہ کی جگہ لینے نہیں آیا۔ یہ سن کر عالیہ کی آنکھوں میں حیرت واضح ہو گئی۔ زید نے نرمی سے بات جاری رکھی، ہر انسان کی زندگی میں کچھ یادیں ہوتی ہیں
جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ عالیہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو دوبارہ بھر آئے۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ اتنے صبر سے یہ سب کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ زید نے چند لمحے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ میں نے بھی زندگی میں کسی کو کھویا ہے۔ عالیہ چونک گئی۔ کون؟ زید کی آواز نرم ہو گئی۔ میرے والد۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر زید نے کہا، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، ہم صرف ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ عالیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، مگر اس بار ان آنسو میں صرف دکھ نہیں تھا، ان میں سکون بھی تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایسا سے کہا، شاید میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ زید نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے پاس پوری زندگی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ صحن میں ہوا دوبارہ چلنے لگی، نیم کے درخت کے پتے سرسرا رہے تھے۔ اس لمحے پہلی بار عالیہ کو محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی واقعی ختم نہیں ہوئی، شاید تقدیر نے اس کے لیے ایک نیا راستہ بھی رکھا ہے۔ مگر اسی وقت کار کے دروازے پر اچانک زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا شخص ان کی زندگی کے ایک اور چھپا ہوا راز لے کر آیا ہے۔ دروازے پر ہونے والی اچانک دستک نے صحن کی خاموش فضا کو توڑ دیا اور زید اور عالیہ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ ابھی چند لمحے پہلے تک ان کے درمیان ایک ایسی گفتگو ہوئی تھی جس نے دونوں کے دل ہلکے کر دیے تھے، مگر اب اس غیر متوقع دستک نے ماحول میں دوبارہ بے چینی پیدا کر دی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ زید ایسا سے کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عالیہ بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، جیسے کوئی پرانی یاد اچانک واپس آنے والی ہو۔ زید نے دروازے کے قریب پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ چند لمحے تک باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر ایک بھاری اور تھکی ہوئی آواز سنائی دی، کیا یہ عالیہ سکندر کا گھر ہے؟ یہ نام سنتے ہی عالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ زید نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ دروازے کے باہر ایک پولیس اہلکار کھڑا تھا، اس کی وردی گرد آلود تھی اور اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے اندر جھانک کر عالیہ کو دیکھا۔ آپ عالیہ سکندر ہیں؟ عالیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی میں ہی ہوں۔ اہلکار نے چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ صحن میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ زید اور عالیہ دونوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اہلکار نے فائل کھولی اور آہستہ سے کہا، چند دن پہلے سرحد کے قریب ایک آپریشن کے دوران ہمیں ایک شخص ملا تھا جو شدید زخمی حالت میں تھا۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اہلکار نے اگلے الفاظ آہستہ آہستہ ادا کیے، اس شخص کے پاس جو شناختی کارڈ تھا اس پر نام لکھا تھا حمزہ فہیم۔ یہ سن کر عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہونٹوں سے بھی اختیار نکلا۔ یہ ممکن نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ نمودار ہو گئے۔ اہلکار نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں بھی یہی لگا تھا کہ وہ شہید ہو چکا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس آپریشن میں شدید زخمی ہونے کے بعد زندہ بچ گیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کی سانس جیسے رک گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زید نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اہلکار نے بات جاری رکھی، وہ کئی مہینوں تک لاپتہ رہا، شاید دشمنوں کے قبضے میں تھا، مگر اب اسے سرحدی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ صحن میں کھڑے تینوں لوگ خاموش تھے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ گھوم رہے تھے۔ حمزہ زندہ ہے، یہ خیال اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر اسی لمحے اسے اپنی موجودہ زندگی یاد آئی۔ وہ اب زید کی بیوی تھی۔ چند لمحے بعد عالیہ نے آہستہ سے زید کی طرف دیکھا۔ زید کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتی ہیں تو ضرور جائیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔
اور آپ؟ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی اللہ انسان کو ایسی آزمائش دیتا ہے جس میں ہمیں اپنے دل سے زیادہ دوسرے کے دل کو سمجھنا پڑتا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زید صرف ایک اچھا انسان نہیں بلکہ ایک عظیم دل رکھنے والا انسان ہے۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے بولی، میں حمزہ کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں، مگر ایک بات اب مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی ہے۔ زید خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، حمزہ میری ماضی کی یاد ہے، مگر میری زندگی اب یہاں ہے۔ زید کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نیم کے درخت کے پتے دوبارہ سرسرا رہے تھے اور اس لمحے تقدیر نے ان دونوں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا تھا، ایک ایسا راستہ جو ماضی کے دکھ سے نکل کر مستقبل کی امید کی طرف جا رہا تھا۔